الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے ہمارا سفر حج کا جو منزل حج تک کے نام سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ایک ایک پڑاؤ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ 36ویں پڑاؤ پر ہم پہنچ گئے۔ ان سے پہلے ہم نے الحمدللہ یہ سیکھا کہ عمرے کے بنیادی طور پر دو فرائض اور دو واجبات ہیں۔ دو فرائض، ان میں سے پہلا فرض احرام جو کہ نیت اور تلبیہ کے مجموعے کا نام ہے، اور دوسرا فرض وہ طواف یعنی بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سیکھا کہ عمرے کے دو واجبات ہیں، صفا مروہ کی سعی یعنی اس کے درمیان 7 چکر لگانا، اور دوسرا واجب حلق ہے یا قصر کرنا ہے۔ تو الحمدللہ طواف کے تمام احکامات، احرام کے تمام احکامات، صفا مروہ کے سعی کے تقریباً اکثر احکامات ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اب عمرے کے آخری واجب حلق اور قصر کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو جب ایک محرم حاجی عمرہ کرنے والا وہ صفا مروہ کی سعی کر لیتا ہے اور اس سے پہلے وہ طواف کر چکا ہے، تو اب اس کے بعد اس کا دوسرا واجب جو ہے وہ حلق یا قصر ہے۔ حلق اور قصر کی تعریف ہم پڑاؤ نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی دہرائی کر لیں۔ حلق کا معنی ہے تمام سر کے بالوں کو استرے سے منڈوانا، اور قصر یہ ہے کہ تمام سر کے بالوں کو یا کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کو کم از کم انگلی کے ایک پورے کے برابر کاٹ لیا جائے، اس کو قصر کہا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات سعی کے بعد اسرے سے اپنے تمام بالوں کو صاف کر لیں، جس کو حلق کہتے ہیں۔ یہ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، حلق کرنے والوں پر اپنا رحم فرما دیجئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حلق والوں کے لیے رحم کی دعا فرمائی اور مغفرت کی، اور تیسری مرتبہ پھر بھی اسی طرح حلق والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگی، اور چوتھی مرتبہ میں جا کر قصر والوں کے لیے دعا مانگی۔ تو یقیناً جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے محبوب کی دعا 3 مرتبہ مل جائے، تو وہ مرد حضرات یقیناً حلق ہی کو پسند فرمائیں گے۔ اور دوسری صورت قصر کی ہے، تو قصر میں نے اشارتاً پہلے بھی عرض کیا کہ قصر کی اجازت تو ہے مرد حضرات کو، لیکن تب جب اس کے بال وہ ایک انگلی کے ایک پورے سے زیادہ ہوں، اور وہ اس کو ایک پورے سے زیادہ کاٹ بھی لے، تو تب اس کی گنجائش ہے اور وہ کاٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے بال چھوٹے ہیں تو پھر تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہی نہیں، اور اگر جس کے بال بڑے بھی ہیں تو قصر کے بجائے اس کو چاہیے کہ حلق کرے، تاکہ وہ فضیلت کامل طور پر اس کو حاصل ہو جائے اور وہ اس فضیلت سے محروم نہ رہے۔ لیکن بہرحال جس چیز کی اجازت ہے اس کو ہم ناجائز کم از کم نہیں کہہ سکتے، اور اس کو بھی اللہ کے نبی کی دعا ملی ہے تو وہ عمل بھی جائز ہے، کروانا چاہے کوئی تو کر سکتا ہے۔ ہم اس کو حرام یا ناجائز ہرگز نہیں کہہ رہے۔ لیکن ایک بات جو بہت اہم ہے اور جس کا سمجھنا ضروری ہے کہ مروہ پر کچھ لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ، آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، میں آپ کے بال کاٹ دیتا ہوں اور آپ کو عمرے کی پابندیوں سے چھٹکارا دے دیتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بالوں پہ جگہ جگہ ٹک لگا کر توڑے توڑے بال کاٹ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ بس آپ کا حلق یا قصر ہو گیا۔ تو خاص طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے
کہ صرف ایک دو جگہ سے تھوڑے سے بال کاٹ لینے سے حلق یا قصر کا واجب ادا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عمرے کا احرام جو نیت اور تلبیہ سے شروع ہوا وہ تب ہی جا کر ختم ہوگا کہ جب ہم حلق یا قصر کر لیں۔ اب اگر حلق اور قصر جب تک نہ کروایا ہو تو ہم احرام میں ہی ہیں، اور ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ احرام وہ پابندیوں کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے لاگو ہیں، تو گویا وہ پابندیاں ہمارے اوپر اب بھی لاگو رہیں گی، مطلب سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، خوشبودار صابن کا استعمال کرنا، ازدواجی تعلق قائم کرنا، تو یہ ساری چیزیں بدستور حرام رہیں گی۔ اگر یہ چند بال کٹوا بھی لے تو وہ تو اپنے خیال اور سوچ میں یہ ہوگا کہ میں احرام کی پابندیوں سے نکل گیا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ بدستور احرام کی پابندیوں میں ہی رہے گا اور وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اس عمل سے بالکل گریز کرنا چاہیے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی تلقین کرنی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس کے سر کے بال انگلی کے ایک پور سے کم ہو اس کے لیے حلق کرانا یعنی بالوں پر اسرا پروانا ہی واجب ہے، اس کے بغیر اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہ سوچتے ہیں کہ جن کے بال بڑے ہوں اور بالوں سے ان کی محبت بھی ہوتی ہے تو وہ متعدد عمرے یعنی یکے بعد دیگرے متعدد عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کے چوتھائی حصے کی قصر کروا لیتے ہیں ایک عمرے کے بعد، دوسرے عمرے کے بعد پھر دوسرے چوتھائی کا، تیسرے عمرے کے بعد تیسرے چوتھائی کا۔ تو بے شک وہ احرام کی پابندیوں سے اس طریقے سے حلال تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت برا عمل ہے اور ایک ناپسندیدہ عمل ہے شریعت کی نگاہ میں۔ ایسا کرنا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر وہ پہلی بار حلق نہیں کروانا چاہتا، قصر کروانا چاہتا ہے تو بے شک قصر کروا لے، لیکن دوسری مرتبہ پھر ضرور اس پر استرا پہرے، تیسرے عمرے میں پھر استرا پہرے۔ اور کیوں ایسا نہ کرے جب اس کو اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مغفرت کی دعائیں مل رہی ہیں، تو یہ یقیناً ایک بہت محروم آدمی ہوگا جو اللہ کے نبی کی دعاؤں کو لینے سے منہ موڑ رہا ہو، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک آدمی گنجا ہے، اس کے سر پر بالکل بال بھی نہیں، اور وہ تو اس کے سر پر بھی استرا پھیرنا واجب ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کا کوئی عذر ہے اور سر میں زخم ہے یا کچھ ہے تو وہ مقامی مفتیان کرام سے یا اپنے گروپ کے مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حلق اور قصر، چاہے حلق کروائیں یا قصر، یہ حدود حرم میں ہی کروانا لازمی ہے۔ حدود حرم سے باہر کسی نے حلق یا قصر کروا لیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا، لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں۔ عموماً ہمارے حجاج کرام ان کی تمام رہائش گاہیں وہ حدود حرم ہی میں ہوتی ہیں، عزیزیہ، بطح قریش وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حدود حرم میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں جا کر کسی نائی سے یا خود سے اپنے بال کاٹنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے اور جائز ہے۔ ہاں حدود حرم سے باہر یہ اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر اس نے حدود حرم سے باہر جا کر حلق یا قصر کروا لیا تو بے شک اس کی احرام کی پابندیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ ایک اور سوال جو بہت کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ طواف اور سعی کرنے کے بعد کیا ہم اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں یا اپنے کسی دوست کے بال، ساتھی کے بال وہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عمرے میں طواف اور سعی کرنے کے بعد جب صرف حلق کا عمل باقی ہو، صرف حلق یا قصر کا عمل باقی ہو، تو ایک محرم عمرہ کرنے والا وہ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے، اپنا حلق خود بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے جیسے کسی محرم مرد یا عورت کے بال کا قصر
اور یا اس کا حلق بھی کر سکتا ہے اور کسی دوسرے محرم سے بھی کروا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ نائی سے حلق کروا لے پھر وہ اپنے ساتھیوں کا کر لے، نہیں اس کی کوئی شرعی پابندی نہیں ہے۔ بس جب طواف اور سعی ہو گئی تو اب حلق کروانا یا کرنا یہ دونوں جائز ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر حلق یہ طواف یا سعی نہ کی ہو تو اس وقت تک نہ خود اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ کسی اور کے کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، یہ بہت بندے کو پریشان کرتا ہے، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو بہت ضروری ہے کہ زیرو مشین جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو وہ اسرے کے قائم مقام ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی فائل جس میں اس کی مکمل وضاحت ہے آپ کو ملی ہوگی، لنک اس کا آج کے پڑاؤ کی میں بالکل آپ اس لنک کو ٹچ کریں گے تو آپ کو یا وہ کیو آر کوڈ سکین کریں گے تو وہاں پر اس کی مکمل تفصیل موجود ہے، وہاں سے دیکھ کر آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ قصر یا حلق کروانے کے بعد الحمدللہ عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب آپ معمول کی زندگی میں آ گئے، لہٰذا کپڑے پہننا، خوشبو وغیرہ استعمال کرنا یہ سب کچھ جائز ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی انسان کو حاصل ہو گئی کہ عمرے جیسے بڑے فریضے اور بڑے واجب کو ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ان اعمال کو جیسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے ہی ہمارے اعمال کو مبرور اور مقبول بنا دے اور اپنی درگاہ میں اس کو قبولیت کا مقام عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔